إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ دور ہے کہ جس میں مختلف فتنوں نے اہل ایمان کو گھیر رکھا ہے۔ اہل ایمان کو اس قسم کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بکثرت کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اس دور کے اندر فتنوں نے انسانوں کو اس طرح گھیر رکھا ہے کہ بہت سارے لوگ فتنوں کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اور کم لوگ ہی فتنوں کی حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہوتا ہے، دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن اور حدیث کا علم گہرائی کے ساتھ رکھنے والے لوگ ہی ان فتنوں کا ادراک کرتے ہیں، ورنہ بے شمار لوگ ان فتنوں کی رو کے اندر بہہ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم فتنے کے طور پر تمہیں آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، یعنی فتنے دونوں طریقوں سے آئیں گے۔ بظاہر ایسے لگے گا جیسے خیر ہے، لیکن اس کے اندر بھی فتنہ ہوگا، اور شر کے اندر بھی فتنہ ہوگا۔ تو بطور فتنہ ہم آزمائیں گے، وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بطور فتنہ شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی۔ تو اس قسم کے حالات کے اندر اہل ایمان کو متنبہ رہنا چاہیے، جاگتے رہنا چاہیے، خصوصاً ایمان کی بصیرت کے ساتھ، دین کی بصیرت کے ساتھ، شرعی علم کی بصیرت کے ساتھ اور نور کے ساتھ اہل ایمان کو جاگتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ ایسے اندھیرے ہیں کہ جن کے اندر لوگ بھٹک جاتے ہیں، ایسے فتنے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی اشارہ فرمایا، جیسے مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اسی طرح شہوات کا فتنہ ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، مختلف چیزوں کی جو شہوت ہے
وہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. مختلف چیزوں کی شہوت، عورتوں کی شہوت ہے، اولاد کی شہوت ہے، سونا چاندی کے ذخیروں کی شہوت ہے، اور عمدہ سواریوں کی شہوت ہے. اس دور کے اندر عمدہ سواری گھوڑا ہوتا تھا. اس دور کے اندر گاڑیاں ہیں، عمدہ سے عمدہ ترین گاڑیوں کی شہوت ہے. اسی طرح چپائے جانوروں کی شہوت ہے، کھیتیوں کی شہوت ہے. المہم یہ ہے کہ مختلف چیزوں کی شہوت لوگوں کے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا کے پیش کر دی گئی شیطان کی طرف سے. یہ ایک فتنہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شبہات کا فتنہ ہے. جہاں شہوات فتنے ہیں وہاں شبہات بھی فتنہ ہے کہ لوگ اسلام کا لباس اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگ اسلام ہی کو اس کی جڑوں سے کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. جڑوں سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے میرے عزیز بھائیوں. اہل ایمان جن کو اللہ رب العزت نے بصیرت دی ہے، علم دیا ہے، وہی ان کو معلوم ہے کہ یہ فتنے کس قدر خطرناک ہیں. اسی طرح ایک فتنہ میڈیا کا فتنہ ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، اور خاص طور پر اس دور کے اندر سوشل میڈیا ہو. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کی گہرائی تک پہنچ چکا ہے. یعنی ابھی گھروں سے باہر نہیں کہ چار دیواری کے باہر ہو، کہیں کہیں کسی کے پاس یہ فتنہ پہنچا ہو، نہیں، یہ ہمارے گھروں کی گہرائی کے اندر پہنچ چکا ہے. اور تقریباً 99.9% لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. کئی لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کئی لوگ درمیانے درجے کے، کئی لوگ بہت ہی زیادہ، کئی لوگ بہت کم. لیکن ہر طبقے کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ رنگ کے گورے ہوں یا کالے ہوں. المہم یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ فتنہ، خصوصاً سوشل میڈیا کا فتنہ، جس میں نہ صرف یہ کہ بغیرتی اور بے حیائی پائی جاتی ہے، بلکہ آج دین اسلام کے خلاف شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. دین اسلام سے لوگوں کو منحرف ہونے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے شبہات پیدا کرتے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں. اسی طرح ایک فتنہ بد امنی کا ہے. مسلمان ملکوں کے اندر بد امنی دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، لوگوں کے مال محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں. اسی طرح فرقہ واریت ہے اور گروہ بندی ہے کہ لوگ مختلف گروہوں اور فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سے منع بھی کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو. اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین قائم کرو لیکن فرقوں میں نہیں، فرقوں میں بٹ کر دین کبھی قائم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، میں نے یہ چند ایک اشارے آپ کو دیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال، تم جلدی جلدی نیک اعمال کرو، نیک اعمال کی طرف آؤ اور دین کو مضبوطی سے تھامو، اس لیے کہ آگے ایسے فتنے آ رہے ہیں جو اس قدر تاریک ہوں گے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے. کہ ان فتنوں کے اندر ایک شخص اگر شام کے وقت مسلمان مومن ہے تو صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، اور اگر صبح کے وقت وہ مومن ہے تو وہ شام کے وقت کافر ہو جائے گا. ایک شخص، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے دین کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ ڈالے گا، دین کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ ڈالے گا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ڈرایا، اور تاریک ترین فتنے جو اس دور کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی فتنوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان فتنوں کے ذریعے اللہ رب العزت ضرور معلوم کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہیں جو سچے ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ ان فتنوں کے ذریعے اصل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ان آزمائشوں کے ذریعے نکھار پیدا ہوتا ہے، کون ہیں سچے مومن اور کون ہیں جھوٹے مومن۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے متعلق ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے چند اشارے آپ کو دیے ہیں اور آگے بھی اشاروں کے اندر بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ لوگوں تم اللہ رب العزت کی پناہ مانگو فتنوں سے، وہ فتنے جو ظاہر ہیں اور وہ فتنے جو باطن ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر معلوم ہو جاتے ہیں، اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو لبادہ اڑایا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے، وہ بظاہر فتنہ معلوم نہیں ہوتے لیکن حقیقت میں وہ فتنہ ہوتے ہیں، ان کو باطنی فتنہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر قسم کے فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اسی وقت کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور اسی طرح ان تمام فتنوں سے جو باطن ہیں۔ تمام فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے بھی اسی وقت عمل کر کے دکھایا، اور ہمیں بھی اسی طرح دن رات میرے بھائیوں ان فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ان فتنوں کے اندر لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے والعیاذ باللہ، اور سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے، اس سے قیمتی سرمایہ کوئی نہیں۔ ان فتنوں کے دور کے اندر اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فتنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، وہ دعا لمبی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر، آخر میں اس کے آخر میں ہے ومن شر فتن اللیل والنہار، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دن اور رات کے فتنوں کے شر سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس لیے سب سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، بلکہ جبریل امین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دینا، مجھے برائیوں سے بچنے کی توفیق دینا، اور اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا کرنا، اور اللہ جب تو اپنے بندوں کے ساتھ کسی فتنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس فتنے کے اندر مبتلا کیے بغیر اس سے پہلے ہی میری روح کو قبض کر لینا۔ یعنی فتنے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فتنے جب آئیں، جب تو اپنے بندوں کو فتنوں کے اندر مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہی میری روح کو قبض کر لینا۔ کس قدر سیریس ہے یہ معاملہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے۔ عقیدہ توحید ہی ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے ان فتنوں سے اور ان فتنوں کے شر سے اور ان فتنوں کے اندھیروں سے۔ عقیدہ توحید ہی توحید کے نور کی طرف لے جا سکتا ہے۔ توحید کا نور کیسے آپ کو دکھائی دے گا؟ جب آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے اور اپنے آپ کو شرک سے اور شرکیات سے محفوظ رکھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، کتاب اور سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں،
قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر کو اسٹڈی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں۔ آج کسی کے پاس کوئی عذر نہیں، قرآن مجید دنیا کی ہر زبان کے اندر ترجمے کے ساتھ موجود ہے، موبائل کے اوپر، دنیا کی ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ موبائل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو کتابیں ہیں، مستند ترین کتابیں ترجموں کے ساتھ موبائل کے اندر موجود ہیں، سافٹ ویئر موجود ہیں جہاں پر آپ جا کر احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، احادیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آج کسی کے پاس کوئی عذر نہیں جی میں کیسے پڑھوں قرآن مجید، کیسے میں اسٹڈی کروں تفسیر، کیسے میں حدیثوں کا مطالعہ کروں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج یہ بہت ہی ایزی ہے میرے بھائیوں۔ کتاب اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے، فتنوں کے شر سے بچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہلاک اور برباد نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم کہاں ہے؟ دین کا علم قرآن میں ہے، اور دین کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ یہی دو مصدر اور منبع ہیں، یہی دو منبع اور مصدر ہیں دین کے علم کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، میں مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کہ دین کا علم کن سے حاصل کریں؟ دین کا علم ان علماء سے حاصل کریں جن کے پاس دین کا حقیقت میں علم موجود ہے، قرآن و حدیث کی روشنی، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، ان سے آپ علم حاصل کریں۔ کبھی بھی گوگل کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں۔ آج لوگوں کے ہاں دین کا علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ گوگل ہے، اور گوگل آپ کو صحیح بھی دکھاتا ہے، آپ کو غلط اور باطل بھی دکھلاتا ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ آپ پہچان سکیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ لہذا صرف اور صرف گوگل پہ بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے صحیح معنوں میں علماء ہیں، آپ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھیں اور ان سے دین کا علم حاصل کریں۔ اور کویت کے اندر بھی ایسے حلقات موجود ہیں جو وزارت الاوقاف کے زیر نگرانی ایسے حلقات چلتے ہیں مختلف مساجد کے اندر، جہاں قرآن مجید کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ ان حلقوں میں جائیں اور ان علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے دین کا علم حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ کوئی انجینئر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، اور کوئی شیخ الاسلام بنا پھرتا ہے، کوئی مفتی اور مبلغ بنا پھرتا ہے۔ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا، انہوں نے دین کو بیچنے کے لیے دکانیں کھول رکھی۔ کہاں پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں؟ وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اکثریت کو دیکھ کر کہ بہت سارے لوگ لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں، بس اسی کے دھوکے میں آ کر وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے میرے عزیز بھائیوں، فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دین کہاں سے حاصل کریں؟ دین کا علم وہاں سے حاصل کریں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، فتنوں کے دور کے اندر بندے کو اللہ رب العزت کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ فتنوں کے دور کے اندر ایک انسان عبادت کے اندر مشغول رہے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جیسا کہ ایک شخص میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانا ایک بہت بڑا عمل تھا۔ ہجرت کرنے والوں اور مہاجروں کی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہیں۔ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر رہا ہو، کب؟ جب وہ فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول رکھے گا، ایک کونے میں بیٹھ کر، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر یا مسجد کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر ایک انسان اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہے۔ اور اگر وہ باہر بھی نکلتا ہے، ضروری نہیں کہ عبادت مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، بلکہ باہر بھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پر بھی آپ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا ذریعہ کمائی جو ہے، کمائی کا ذریعہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو،
اس میں حرام اور حرام، حلال اور حرام کی ملاوٹ نہ ہو، حلال ذریعہ ہو، تو حلال ذریعے کے ساتھ محنت مزدوری کرنا اور جاب کرنا یا بزنس کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ المہم یہ ہے کہ دین کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ آپ فتنوں کے شر سے اور فتنوں کی برائی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ بصیرت پیدا کر دے گا، وہ اہلیت پیدا کر دے گا کہ تم فرق کر سکو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی، یہ بصیرت کیسے آئے گی؟ اگر آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں گے اور اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے۔ اسی طرح سے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشک ندامت بہاتے رہیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ رب العزت ان کو کسی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث ذکر کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ نفع بخش جو امور ہیں، یعنی فائدہ پہنچانے والے جو امور ہیں، انہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اپنے جو قیمتی اوقات ہیں ان کو ضائع اور برباد مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور فقیر ہونے سے پہلے اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو، اور مشغول ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، اور اپنے فارغ اوقات کو برباد نہ کرو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے زندگی بھی دی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے فراغت بھی دی ہے، اللہ نے جوانی بھی دی ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگاؤ، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دور کے اور آنے والے دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، فتنوں کے اس دور کے اندر مزید 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں منافقوں کی سازشوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، وہاں پر منافقوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ پیدا ہو گیا، اور ان لوگوں نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے صفوں کے اندر شمار کر کے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج بھی منافقوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہمیں اس ٹولے سے اور اس ٹولے کی سازشوں سے متنبہ رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ جب اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کو یا مسلمانوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی میرے بھائیوں میڈیا سے متاثر ہو کر، خصوصاً سوشل میڈیا کو دیکھ کر کبھی جلد بازی کا شکار نہ ہوں، کبھی بھی جلد بازی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر چھوڑ دیں جو ان معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی امن کا معاملہ آتا ہے یا پھر ڈر والا کوئی بھی معاملہ آتا ہے، سمجھیں آپ، ڈر والا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا به، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہے، لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس معاملے کو رسول کی طرف لٹا دیتے اور اپنے حکمرانوں کی طرف لٹا دیتے تو ان میں جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس قسم کے معاملات کی حقیقت کا ادراک کر لیتے۔ تو اس قسم کے امور جو ہیں، معاملات کی حقیقت کا ادراک کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ حکمران ہوتے ہیں، لہذا حکمرانوں پہ چھوڑ دیں، اور اس قسم کی جھوٹ موٹ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو شیئر مت کریں۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے فتنہ سے خبردار رہتے ہوئے اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پھر تم اس خبر پہ فوری طور پر یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے اس کو کنفرم کر لیا کرو کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس سے پہلے کہ تم اس خبر کی بنا پہ کوئی قدم اٹھاؤ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں ندامت اور پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جھوٹ کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ انسان ہر وہ چیز بیان کرنا شروع کر دے جو وہ سنتا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ سامنے آتا ہے، آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں یا آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو چیز سامنے آئی اس کو شیئر کر دیا، جو چیز سامنے آئی اس کو لائک کر دیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ذمہ دارانہ رویہ یہ ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آئے پہلے اس کی تحقیق کریں اور اس کو کنفرم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اور عمل صالح پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔